السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل بجا فرمایا، ایسا ہی کیا گیا ہے۔ معنوی سطح پر، تعبیر کی سطح پر، استدلال کی سطح پر بہت زیادہ تحریف ہوئی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ دین سلامت ہے، دین قائم ہے۔ یہ ہے بھی دین قیم، سو قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے مرکز پر، اس کے محور پر، اس کے اصل پر کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ اقبال ادام اللہ شرفہ ورحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ علمی تجربہ ہے، تحقیقی تجربہ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ جب بھی مسلمانوں پر افتاد آئی، اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ مسلمان اسلام کے محافظ نہیں ہیں، اسلام مسلمانوں کا محافظ ہے۔ ہاں، دل سوز باتیں ضرور ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے؟ کائنات میں آپ کا مقام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات آپ سے عبارت ہے، کائنات میرے آقا و مولا علیہ السلام سے عبارت ہے۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا صدقہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے کیا کیا مراتب ہیں، آپ کا کیا کیا منصب ہے، آپ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ بلکہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تو شفا کا نام ہی یہ رکھا، الشفا فی حقوق المصطفیٰ، شفا جس میں حقوق مصطفیٰ بیان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی خاتمیت، آپ کی اکملیت، آپ کی جامعیت، جس وقت ہم یہ جو تجدد کا دور ہے اس کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کلی سیرت کو اجاگر نہیں کیا گیا بلکہ فراموش کیا گیا ہے۔ یہ صدمہ موجود ہے، یہ اندوہناک صدمہ، یہ دلدوز صدمہ موجود ہے۔ پھر یہی معاملہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو مسلمانوں کے صرف ایک طبقہ کے ائمہ سمجھ لیا گیا ہے۔ آج ہماری کتابوں میں ان کی سیرت نہیں، ان کے نام نہیں، ان کے اذکار نہیں، ان کی تعلیمات نہیں۔ وہ تو ہمارے مقتدا ہیں، ان سے تمسک کرنے کا میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم عطا فرمایا ہے، پابند کیا ہے۔ ان سے تمسک کو دین کا حصہ کہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دو خلفاء چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن عظیم، ایک میری اطرت۔ آج امت سے اطرت کی محبت کی خوشبو روٹھ گئی ہے۔ رب جلیل ان تمام خانوں کو ہمیں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ درست نشاندہی فرمائی آپ نے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتابوں میں تدلیس ہوئی ہے، اور وہ تدلیس جو ہے اس کو ڈھونڈنا اور اس کو کھرچنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔